أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ سورہ زمر کی دو آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46. اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، بلکہ پہلے زمانے کے کفار میں رہی، اور پہلے زمانوں کے کفار میں رہی آج مسلمانوں میں ہے. وہ بیماری جو پہلے زمانے کے کفار میں تھی آج کل مسلمانوں میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی مسلمان نہ ہوئے نا، کافر ہوئے. کافر لوگوں کے سامنے اگر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے. اگر اکیلے اللہ رب العزت کا ذکر شروع ہو جائے، صرف اکیلے اللہ رب العزت کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کی قدرتیں بیان کریں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، کہیں گما پھرا کے بزرگوں نے فرمایا نہ آئے اور ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہ دیتے تھے، ہمارے بزرگوں میں یہ طاقتیں ہیں، یہ بات نہ آئے تو ان کے دلوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ایک ہی اللہ کا نام لیے چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ وصف کن لوگوں کا تھا؟ جو پہلے اور جو مومن نہیں تھے، کافر تھے، ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اور جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ تو مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا. تو گویا یہ بات جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے یہ ہے پہلے لوگوں کی اور اہل کفر کی، کافروں کی، کہ اگر اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ ناراض ہوتے تھے، ان کے دل میں تکلیف ہو جاتی تھی، دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی، نفرت پیدا ہو جاتی، اور وہ چاہتے تھے کہ جب یہ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہے
تو اسے چاہیے کبھی نہ کبھی لات منات حبل یہ وہ کا ذکر بھی کرے، کبھی یہ بھی کہے کہ یہ بھی تو چلو اللہ کے بندے ہیں، ان کی بھی تو دنیا میں کوئی طاقت ہے، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ وہ اکیلے اللہ کا ذکر سننے پر ناراض ہوتے ہیں، اکیلے اللہ کا ذکر ان کے دلوں کے لیے نفرت کا باعث ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے معبودان باطلہ بتوں کے نام ساتھ ذکر کر دیے جائیں تو پھر ان کے دلوں کی کلی کھل اٹھتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہی معاملہ تھوڑا سا اپنے ماحول میں دیکھ لیں۔ آپ مسلسل پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ کر تقریر کریں اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 45 منٹ، اور ہمارے تو ماشاءاللہ بعض خطبہ ایسے ہیں 7 گھنٹے واز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت عطا فرمائے۔ 7 گھنٹے ایک آدمی مسلسل عشاء سے لگا ہوا فجر تک۔ اب ایک آدمی 7 تو چھوڑی دو، ہمارے جیسا کوئی چھوٹا موٹا درس دینے والا لے لو، آدھا گھنٹہ درس دیا، 45 منٹ درس دیا، 1 گھنٹہ کر گیا، اور سارے گھنٹے میں کسی ولی کا ذکر نہ آئے، پورا گھنٹہ گزر گیا، نہ نظام الدین اولیاء کی کرامت بیان کی، نہ داتا دربار کی، داتا صاحب داتا گنج بخش کی کوئی کرامت بیان کی، نہ عبداللہ شاہ غازی کی، نہ بری امام کی، اور نہ وہ آپ کے گلبرگہ والے کیا ہیں گیسو دراز بندہ نواز، کسی کی بھی اگر کرامت بیان نہ کریں تو کیا ہوگا؟ سیدھا سا ایک ہی لفظ آتا ہے ہمیں، اور کوئی بات ہی نہیں آتی، کہیں گے یہ وہابی ہوگا۔ اتنی لمبی بات کی ہے، ایک مرتبہ بھی بزرگوں کا نام نہیں لیا۔ جو پہلے کافروں میں تھا مسلمانوں میں، اب یہ مسلمان کیسا ہے؟ یہ ہیں جو پٹری سے اترے ہوئے مسلمان ہیں، منحرف ہو چکے عقیدہ توحید سے، انحراف کر گئے اصل اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اکیلی ہر قسم کی عبادت کے لائق، اب اکیلی اس ذات کی عبادت انہیں گوارا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ مشکل کشا، 1 مرتبہ بھی سن لیں گے، 2 مرتبہ بھی سن لیں گے، اگر 4-6 مرتبہ تک گئی بات تو یہ فوراً دل میں تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، مولا علی مشکل کشا کا ذکر ہی نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے تو چلتی نہیں نا جب تک وہاں تک نہ آئے۔ ہم تو ہر وقت دمادم مست کلندر، ہم تو یہی گاتے رہتے ہیں، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے مسئلے کو بھی ٹیڑھا کر کے لے آئیں گے۔ سارے 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، مانا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے صحابہ نے مل کر عمر فاروق کی بیعت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ تمام مسلمانوں نے مل کر حضرت عثمان غنی کی بیعت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ علی کو نہیں مانیں گے، ابو بکر کو نہیں مانیں گے، عثمان کو نہیں مانیں گے، عمر کو نہیں، کس کی مانتے ہیں پھر یہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر کہتے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں تو وہ بیعت کرتے تھے؟ وہ کہتے بھئی خلافت تو میری ہے، خلیفہ ہونے کا حق میرا ہے، تم کون ہو جو مجھے کہتے ہو کہ ہماری بیعت کرو؟ اور پھر ایک طرف ان کو شیر خدا بھی کہیں گے، علی مرتضیٰ شیر خدا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شیر خدا ہیں۔ کیا وہ باطل کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے تھے؟ کوئی باطل کام ان سے کہا جائے کہ یہ کرو، وہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں شیر خدا بنایا، اور وہ شیر خدا تھے، اسد اللہ تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے مان لیا تو ہمیں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ لیکن نہیں، دمادم مست کلندر، آپ دیکھیں یہ بظاہر ایک عجیب سا جملہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کیسی زوردار طریقے سے چاروں خلفائے کرام پر ایک طرح کی
حجت قائم کی گئی، ان کے خلاف یہ جملہ کسا گیا. یہ کہہ رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، دم مستقل اندر علی کا پہلا نمبر. علی خود 3 خلفاء کی پہلے بیعت کر چکے، سارے صحابہ بیعت کر چکے، تینوں خلفاء ایک دوسرے کی بیعت کرتے آئے، اور یہ کہتا ہے پہلا نمبر. اگر کسی بھی حوالے سے اپنے درس میں آپ یہ بات کر دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شیر خدا تھے، اور آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں اور انہیں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا، بس یہاں تک آگے تو مولوی صاحب کی تقریر جم گئی. ہر آدمی کا دل خوش ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ کمال کر دیا جی. یہ کمال کر دیا، لیکن مولوی صاحب تو انہی کے ساتھ چلے گئے نا، پہلے لوگوں کے ساتھ. آپ کے دلوں کی کلی کھلی تب جب حضرت علی کے مشکل کشا ہونے کا ذکر آیا. اس سے پہلے آپ کے دلوں میں تکلیف ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کے دل کی کلی کھلتی تھی غیر اللہ کے نام سے. آپ الفاظ پہ غور کریں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو ملایا نہ جائے، اکیلے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اشمئزت قلوب، دل جو ہیں ان میں نفرت جنم لینا شروع کر دے گی، اٹھنا شروع کر دے گی، نفرت سر اٹھانے لگے گی. لیکن کن کے دلوں میں؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ابھی لگے ہاتھوں تھوڑا سا یہ دیکھ ہی لیں کہ پہلی بات تو تھوڑی سی میں نے ذکر کر دی ہے کہ خلیفہ، پہلا خلیفہ ہونے کا حق کس کا تھا؟ تینوں خلیفوں نے بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، تینوں خلفاء نے بیعت کی، اور اس کے بعد صحابہ کرام بڑے بڑے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے. وہ ہدایات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اشارات سارے موجود ہیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، دوسرے دونوں خلفاء نے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، دونوں نے بیعت کی، سارے مسلمانوں نے بیعت کی. اب اس میں کچھ شک والی بات رہ جاتی ہے. علی کا پہلا نمبر کہنے کو ہم نے گویا کہ ان خلفاء کے مسلمانوں کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا کہ انہوں نے غلط کیا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے، جملہ بڑا سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا. اور یہ اس سے تھوڑا سا آگے وہ دوسروں کا لے لیں. یہ تو ہمارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلوا رہے ہیں. یہ جملے اہل سنت کہلوانے والے کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ، کسی کو اختلاف نہیں ہے، شیر خدا کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے مان لیں؟ حسین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت حسین، امام حسین کہے آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. ایسے کہو حضرت حسین رضی اللہ کون تھے، دیکھیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے. جیسے کہیں امام حسین، فٹ پتہ چل جائے گا کہ امام حسین کون ہے. چلیے امام حسین ہی صحیح. امام حسین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یا نہیں؟ آپ تیسرا رشتہ بھی چھوڑ دیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. حسین بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، یہی ہے نا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہمارے لیے وہ پاکستان انڈیا میں آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ٹور کر لیتے ہیں، تو وہ کربلا تک کیوں نہیں آئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ کربلا میں ہوئی نا، کربلا کے میدان میں، عراق میں. چلیے کربلا چھوٹی جگہ ہے، پتہ چلے عراق میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ وہ شہید کیے گئے. ان کی شہادت
اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہیں، لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہم جس بات پہ چڑھتے ہیں، جس بات پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ علی مولا مشکل کشا ہندوستان میں آ کے مشکل کشائی کر جائیں، پاکستان میں آ کے کر جائیں، بنگلہ دیش میں کر جائیں، اور ایران میں بھی تو یقیناً کرتے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ساری پارٹی انہی کی ہے۔ وہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں، ان کی تو چل ہی اسی وجہ سے رہی ہے۔ شہادت حسین کا ایک واقعہ نکال دیا جائے، شیعہ بھوکے مر جائیں، ان کی روزی روٹی اسی کھاتے پہ چل رہی ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ عراق بالکل قریب پڑتا ہے، عربستان میں ہے، عرب ممالک میں ہے، عراق میں بیٹے کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ساتھ کہا جاتا ہے کہ مظلومانہ شہادت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پانی نہیں پینے دیا گیا، پانی نہیں پینے دیا گیا، مظلوم شہید کر دیے گئے۔ اور وہ ہمارے بعض اہل سنت مولویوں نے اپنی تقریروں میں کہا ہوا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، وہ ایک زمین کے حصے پہ جا کے ہاتھ مار مار کے کنکریاں ہٹا رہی تھی، جگہ کو صاف اور نرم کر رہی تھی۔ پوچھا اماں کیا کرتی ہو؟ کہا کل یہاں میرا بیٹا آ کے شہید کیا جائے گا، تاکہ اب اماں یہاں سے کنکریاں اٹھانے آ گئی اور اگلے دن تلوار روکنے کے لیے نہیں آ سکی۔ بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ رات کنکریاں اٹھانے آ گئی کہ کل میرے بیٹے کی یہاں لاش ہوگی، ایک دن کے بعد پھر وہ آ کے تلوار نہ روک سکی۔ آپ کے بیٹے کو تلوار کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے تو والے کا ہاتھ پکڑو۔ نہ اماں آئیں وہاں، نہ ابا حضور آئے، ساری دنیا کے لیے مشکل کشائی کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی تھی؟ بیٹے سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بیٹے سے بڑا پیار تھا۔ اور یہ بیٹے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کہتے ہیں ریحانہ یا، یہ میرے دلوں کے پھول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے دلوں کے پھول ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار دونوں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ اور جنت کے بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ آپ کو بوڑھا سمجھ کے نہیں پوچھا میں نے، اس لیے پوچھا ہے کہ آپ بزرگ سمجھتے ہوں گے یقیناً۔ بزرگوں کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بوڑھوں کے سردار، جوانوں کے یہ، بزرگوں کے وہ، اور جن کو اللہ رب العزت اپنے نبی کے یہاں اتنا پیارا قرار دے چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے اتنا پیار کیا کرتے تھے جتنا کسی اور سے نہیں کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آ کے حصہ لے گئے، اور بہت بڑا حصہ لے گئے۔ آپ یہ تو سیرت پڑھتے ہوں گے نا، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو زید بن محمد، کچھ عرصے کے لیے زید بن محمد مشہور رہے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر اتنا پیار کیا کہ ایک ران پہ ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک ران پہ دوسرا بیٹھا ہے، یہاں اسامہ ہے یہاں حسین ہے، یہاں اسامہ ہے یہاں حسن ہے۔ وہ محبت میں آ کے شریک ہوئے، لیکن جتنی محبت اپنے نواسے سے ہے اتنی کسی سے نہیں تھی۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کیوں تھی، اس کی وجہ تو آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بنتے ہیں۔ زید بن محمد کے بیٹے ہوئے تو اسامہ بن زید بن محمد پوتے ہو گئے نا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق آپ کے پوتے تھے، اور پوتا بڑا پیارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ تو سارے زیادہ تر ماشاءاللہ جوان ہیں، پوتوں تک نہیں پہنچے، ہمارے ڈاکٹر صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ جب سے ان کے یہاں پوتا ہوا ہے، ان کی آدھی رات ان کے ساتھ کھیلتے نکل جاتی ہے۔ اور یہ صحیح ہے، کہتے ہیں کہ مول سے بیاج پیارا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ مول سے بیاج پیارا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غلط ہے۔
اپنے پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ بیٹے کا بیٹا ہے، اور نواسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہے کہ جب تک نواسے قریب رہیں پوتے کو قریب نہیں دادیاں پھٹکنے دیتی۔ نواسا قریب ہے، نواسا ہے، پوتا پیچھے کر دیں، کیونکہ بہو کے ساتھ کبھی نہ کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بیٹی کے ساتھ تو ہوگی نہیں، اب وہاں سے کھینچ کے نواسے پہ پوتے پہ ڈال دیں۔ یہ حسین اور حسن رضی اللہ عنہما دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بھی ہوتے ہیں، نواسے بھی ہوتے ہیں، اتنا پیار۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مان کے ہم، بلکہ مان کے نہیں، ہم اس سے سرے منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، اور جب باری آتی ہے اپنے ہی بیٹے کی تو شہید کروا دیا، اور اس کے لیے کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو شہید کیا جائے؟ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، لیکن غازی بن کے پلٹنا بھی درجہ ہے یا نہیں؟ جہاں آدمی کے غازی بن کے پلٹنے کی گنجائش موجود ہو، جان بوجھ کے اپنے آپ کو شہادت کے نام سے کسی غلط طریقے سے مروانا، یہ شہادت نہیں رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ خودکشی ہو جائے گا۔ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو کوئی شہید کر دے صرف اس لیے کہ اس کو شہادت کا درجہ مل جائے۔ کیسا ماں باپ ہوگا وہ؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا۔ آگے ان کی اگر باتیں سنیں تو لاش کی توہین کی گئی، حالانکہ وہ ساری باتیں غلط ہیں، تاریخی طور پر ثابت نہیں ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نیزے کی انی ناک میں ماری، آنکھ میں ماری، ادھر ماری، اور سر کو لٹکا کے سولی پہ چڑھا کے عجیب قسم کی باتیں کر، اتنی دردناک شہادت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نہ پہنچے۔ کیسے مشکل کشا مان لیں ہم ان کو؟ آپ کا جی چاہتا ہے مشکل کشا ماننے کو؟ جو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا وہ کسی کی مشکل کشائی کیا کرے؟ اور پھر جہاں سے مشکل کشائی کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے پوری تاریخ کے نظر ڈال لیں، مختصر سی لمبی چوڑی بات نہ کریں گے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ اگر کسی کو اللہ کا قرب مشکل کشا بنا دے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مشکل کشا ہونا چاہیے تھا۔ ان کے بیٹے نے، انہوں نے دعوت دی، بیٹے نے دعوت قبول نہیں کی، دوسری امت نے دعوت قبول نہیں کی، پوری امت حضرت نوح علیہ السلام کی میں سے صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے جو کشتی میں سوار تھے۔ اپنے گھر کے کئی لوگ نہیں ہیں، یہ بیٹا بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، یہ کشتی کے سواروں میں سے نہیں ہے۔ اور جب طوفان آیا، ڈوبنے لگا کنعان، تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ تکلیف ہوئی، بیٹا ڈوب رہا ہے، تکلیف ہوئی، بیٹا تھا، چاہے وہ نافرمان تھا، اللہ رب العزت کے یہاں التجا کر اٹھے، چیخ اٹھے کہ یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا۔ آگے سے جھڑکی آئی، کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ آدمی کا اپنے نطفے سے بچہ ہو، اور انبیاء کے بچے کے بارے میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا نا، اپنا بچہ ہو نسبی سلبی، اور اللہ کہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور سبب پھر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اسے ہم تیرے اہل میں سے کیوں نہیں مانتے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں تھا، عمل غیر صالح تھا، اس لیے یہ تیرے اہل میں شمار ہونے کے لائق نہیں تھا، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اپنا بیٹا نہ بچا سکے۔ اور اسی طرح تاریخ کے مختلف مواقع ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کتنے بڑے پیغمبر ہیں،
کتنی طاقتیں اللہ رب العزت نے، عظمتیں کتنی دی ہوئی تھی، لیکن وہ پہلی بات یہ کہ اپنے باپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، سیدھا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ جہنمی، اور وہاں جا کے ہمارے کچھ لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی، نہیں وہ ان کا باپ نہیں، وہ چچا تھا، باپ کا نام طارق تھا اور وہ چچا تھا، اس کا نام آزر تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں والد یا باپ کہہ کے آزر کا نام لے، قرآن کریم میں بہت تھوڑے نام آئے ہیں اس طرح کے، آزر کا اللہ نے باقاعدہ نام لے کے ابراہیم کے باپ کر کے کہا۔ کون تاریخ دان یا کون مورخ ہو سکتا ہے جو اللہ کی بات کو جھٹلائے؟ اپنی کتاب میں آرام سے لکھ دینا کہ باپ طارق تھا اور یہ آزر چچا تھا۔ آزر کو اللہ نے باپ کہاں ہے، تم وہاں تھے اس وقت، تمہیں کیا معلوم ہے چچا کون تھا اور باپ کون تھا؟ اللہ کو جس کو ہر بات معلوم ہے اس نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ آزر باپ تھا۔ آزر کو جہنم سے ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنی جان سے زیادہ پیاری جان کس کی ہو سکتی ہے؟ آگ میں پھینکے گئے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو آگ میں پھینکے جانے سے نہیں بچا سکے، مشکل کشائی دوسروں کی تو دور کی بات ہے اپنی نہیں کر سکے۔ کس نے کی؟ مشکل کشا پھر کون ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی مشکل کشائی کرنے والا اللہ، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی مشکل کشائی کرنے والا صرف اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کہہ کے ہمیں یقین جانے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہاں پچھلے درس میں کسی نے دے دیا تھا نا ایک پرچی کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں یا اہل حدیث علماء ہیں وہ سارے خلفاء کا نام لیتے ہیں، ابو بکر صدیق کا لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا لیتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے لیتے ہیں، حضرت علی کا اتنا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات کہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے لیے اسی طرح معزز و مکرم ہیں جس طرح کسی بھی اہل سنت مسلمان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ چاروں خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں، چار میں سے ایک ہوئے تو خلیفہ تو ہوئے نا پہلی بات۔ اب گنتی صحابہ کرام کی اور اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ نے جیسے چاہا صحابہ کرام کے دل میں ڈالا، جس کو جس جگہ پہ رکھنا تھا رکھوایا، اس میں تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے نا۔ چاروں خلفاء میں سے خلیفہ مانتے ہیں، اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام اس وقت تھے، ہم ان میں سے ایک صحابی مانتے ہیں، بلکہ ان کو پہلا مسلمان مانتے ہیں، بچوں میں سے، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں سے پہلا مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد ہیں، ہم ساری باتیں مانتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور پھر دارالاسلام کی کتابوں کے بارے میں اشارہ دیا تھا کہ دارالاسلام نے کتابیں لکھی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، چاروں کے بارے میں کتابیں شائع کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی پرخاش، کوئی دل میں ایسی بات قطعاً نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو آپ غلط کہیں گے ہم کیسے مان لیں ان کو؟ کل کو کوئی آدمی کہے کہ فلاں مزار اتنی دنیا مانتی ہے، نظام الدین اولیاء میرا خیال ہندوستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے نا، دہلی والی سرکار جو ہیں، بڑی سرکاروں میں سے چلیے بڑی سرکاروں میں سے کر لیتے ہیں کہ بڑی سرکاریں جو ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں اجمیر شریف والے، دہلی والے، اور یہ گلبرگہ والے، اور کہاں کہاں والے، یہ بڑی سرکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں نے کچھ نام لیے تھے، وہ بھی بڑی سرکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اتفاق سے ہمیں بنگلہ دیش والوں کا پتہ نہیں کہ وہاں کون کون سی سرکاریں ہیں۔ یہ ساری کی ساری سرکاریں ہیں، اور ان میں سے ہم اگر کسی کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ فلاں بھی دیتا ہے، آپ تو یہ کہیں کہ یہ بیٹے بھی دیتے ہیں، یہ بیماریوں سے شفا بھی دیتے ہیں، کسی کا کام نہ ہو رہا ہو کام بھی دلاتے ہیں، کسی کی شادی نہ ہو تو یہ بیوی بھی لا کے دیتے ہیں۔ اب اتنی باتیں ہم نہیں مان سکتے،
ہمیں یہ معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کام صرف اللہ کرتا ہے۔ اگر کوئی زندہ آدمی، کسی نے میرج بیورو کھولا ہوا ہو اور وہ لوگوں کے نکاح شادیاں کراتا ہے، مانا جا سکتا ہے یا نہیں؟ موجود ہے، کام کر رہا ہے، وہ پہلے پیپر ورک کرتا ہے، پھر ادھر ادھر رابطے کرتا ہے، لوگوں کو اکٹھے کر کے شادیاں کراتا ہے۔ ایک آدمی 5 فٹ زمین کے نیچے ہے، اس نے وہاں کون سا میرج بیورو کھولا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی شادیاں کرائے گی؟ اس نے نیچے کون سا ایسا آفس کھولا ہوا ہے کہ وہ ریکروٹنگ بھی کرتا ہے، لوگوں کو نوکریاں بھی دلاتا ہے؟ اس کا تو کھاتا بند ہو چکا دنیا سے۔ اگر کہیں کہ یہ قبر میں زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں قبر میں زندہ ہیں، جتنے بھی مر چکے ہیں ان میں یہ تمہاری بڑی یا چھوٹی سرکار کی بات نہیں، اس میں سب زندہ ہیں۔ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، یہ زندگی وہ نہیں ہے۔ اب یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں صرف زندہ کر کے کہہ کے اپنا کھاتا سیدھا کر لیتے ہیں کہ نہیں جی اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ آپ کہہ رہے ہیں، سرکار زندہ، میں کہتا ہوں بدکار بھی زندہ۔ سرکار بھی زندہ ہے، بدکار بھی زندہ ہے۔ سرکار اگر نیک تھی بڑے مزے سے ہوگی، اور اگر بدکار ہیں تو وہ مزے کہاں سے لے گا؟ جس نے دنیا میں مزے کر لیے اس کے لیے قبر جہنم کا ایک گڑھا ہوگا، اور آگے معاملہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس زندگی سے ہمیں انکار نہیں، لیکن جس رنگ کی زندگی تم بنا کے بتاتے ہو ایسی زندگی ہے نہیں۔ کہیں گے جی انبیاء کرام زندہ ہیں، بھئی انبیاء کرام تو بہت بڑی عظمتوں کے مالک لوگ ہیں۔ اولیاء اللہ زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی جو صحیح اولیاء ہیں وہ بڑے عظمتوں والے ہیں۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر کوئی زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد قبر کی زندگی دوبارہ اٹھائے جانے تک برزخ ہے۔ وہ زندگی عام زندگی نہیں جیسی زندگی آج ہم آپ جی رہے ہیں۔ اب ان کے کھاتے میں ہم اتنے کام ڈال دیتے ہیں کہ فلاں سرکار فلاں کام کرتی، فلاں فلاں کرتی۔ سب لوگوں کے الگ الگ کیٹیگریاں پیروں کی بنی ہوئی ہیں۔ زندہ بھی پیر اور فوت شدہ بھی پیر، ان کا پیر تو ولی رہتا ہی ہے نا۔ اب یہ باتیں اگر ایک آدمی کے دل و دماغ میں توحید ہے تو وہ یہ باتیں نہیں مان پاتا کہ قبر کے اندر بھی یہ سارے آفس کام کر رہے ہیں۔ اور میں تو کئی مرتبہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ اتنی عجیب بات ہے کہ آدمی زندہ ہے۔ اب میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آدمی زندہ ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، چارپائی پہ ہے، اور یہ ہے ولی، بہت بڑا ولی ہے۔ وہ اٹھ کے باتھ روم تک نہیں جا سکتا، اس کو پکڑ کے باتھ روم تک لے کے جاتے ہیں، سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بول و براز سے عادی ہے۔ اس کو آج کل جو سلسلے نکلے ہوئے ہیں، بوتل لگی ہوئی ہے، یہ لگا وہ، یہ ولی ہے، اور اپنے بول و براز کی اس کو اب طاقت نہیں رہی۔ پھر سانسیں بند ہو گئیں، ہوا نکل گئی، ولی صاحب فوت ہو گئے۔ اب ولی کے کپڑے کس نے اتارے؟ ولی زندہ تھا، اپنے کپڑے خود اتارتا تھا نا۔ اب اس کے کپڑے کس نے اتارے؟ لوگوں نے، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، لوگوں نے کپڑے اتارے، لوگوں نے ولی اللہ کو نہلایا۔ جب یہ ہوش و واس میں تھا کسی کو اس طرح موقع دیتا تھا کہ مجھے آؤ نہلاؤ؟ نہلایا غیروں نے، کپڑے بدلے غیروں نے، پہلے نکالے شان بان والے اور وہ کپڑے ڈال دیے جو ساری دنیا پہن کے جاتی ہیں، 2 چادریں، چارپائی پہ چادریں چارپائی پہ ڈال کے اٹھا کے قبرستان تک کون لے کے گیا؟ ولی اللہ خود گیا یا کوئی لے کے گیا اس کو؟ ولی اللہ کو اٹھا کے قبرستان تک لوگ لے کے گئے، قبر کے پاس رکھا، قبر میں لوگوں نے اتارا۔ یہ نہیں کہا کہ اب چلو قریب آ گیا ہوں میں ہی نیچے چلا جاتا ہوں قبر، وہاں بھی کسی نے اٹھا کے لحد میں رکھا، مٹی ڈالی لوگوں نے۔ اب وہ 3 4 5 فٹ زمین میں ہے نا،
جیسے ساری مٹی ڈال دی، پر کر دیا، اوپر سیمنٹ وغیرہ لگا کے ولی کو خوب ٹائٹ کر دیا، اب ولی میں اتنی طاقتیں آ گئیں کہ وہ ساری دنیا کے کام کر رہا۔ پہلے اپنا استنجا نہیں کر سکتا تھا، اب دنیا کے کام شروع کر دیا۔ کیسے مان لیں گے کہ ہمارے اولیاء کا ذکر نہیں کرتے، اور کس طرح اس قسم کی باتوں کو کیسے ذکر کریں گے؟ دلوں میں تکلیف ہو یا نہ ہو، اللہ نے بتایا ہے ہوتی ہے۔ اب دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے، دل اس تکلیف سے پھٹتے ہیں، پھٹ جائیں، توحید کے خلاف باتیں نہیں ہوں گی یا کرنی چاہیے۔ جن چیزوں سے توحید پہ داغ آئے، جن چیزوں سے توحید پہ حرف آئے، وہ باتیں نہ ماننا جائز ہے نہ کرنا جائز ہے۔ ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، اب کیا کریں گے؟ اور اللہ رب العزت نے کافروں کا واقعہ بیان کیا، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں، ہمارے لیے یہ تکلیف کا معاملہ ضرور ہے۔ وہ تو کافر تھے، ٹھیک ہے، ان کے لات منات عزا حبل یہ وہ کا ذکر نہیں آیا، انہوں نے تکلیف محسوس کی۔ مسلمان کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا، کم از کم اپنے آپ کو اس فرشتے سے تو الگ کر لو، لیکن نہیں، وہی حال ہمارا اسی طرح کا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ بڑا غلط بنا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ سکے، اپنے نواسے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، حضرت علی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا نہیں؟ رشتے میں بڑے سسر ہیں، اور مرتبے میں بڑے وہ نبی ہیں، یہ خلیفہ ہیں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ اگر یہ مشکل کشائی کوئی کام ہے تو اس میں بڑی پاور کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ بچہ جس کو آپ چومتے اور سونگھتے نہیں تھکتے، ایک ہوتا ہے صرف چومنا، ایک ہے پیار کے ساتھ بچے کو سونگھنا، بچے کے جسم پہ ادھر بوسہ ادھر بوسہ، سونگھ رہے ہیں، پیار کی انتہا جس بچے کے ساتھ ہو، اور اس کو شہید ہوتے وقت آدمی بچا نہ سکے۔ نبی پاک نے نہ بچایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہ بچایا، اور علی رضی اللہ عنہ نے نہ بچایا۔ وہاں کسی کو بچا نہیں سکے، اور ہمارے یہاں سارے کام ہوتے رہتے ہیں اور سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ بات ذکر کر لگتے ہاتھوں، کیونکہ آج کل کے جو ہمارے پاکستان انڈیا کے زیادہ زوردار پیر ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ عراق میں بغداد میں، لیکن ان کی پرواز، ان کی اڑان اتنی ہے ہمارے نظریات یا ہمارے عقائد کے اعتبار سے کہ وہ ہمارے سارے ہندوستان کے، سارے پاکستان کے سارے کام سمیٹتے رہتے ہیں۔ پاکستان والے ولی بیچارے کچھ ڈھیلے پڑ گئے لگتا ہے، اسی لیے ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے پڑے نا بزرگ۔ پاکستان والے اولیاء میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو ہمیں بغداد تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی ولی کو کہتے کام ہو جاتا۔ اب وہ بغداد والی سرکار جو ہے وہ آ کے ہمارے کام کرتی۔ بغداد والی سرکار اتنا لمبا سفر، یہ بغداد سے لے کے پاکستان انڈیا تک ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے یا نہیں؟ اتنی دور جا کے میرے آپ کے کام کر کے آ جاتے ہیں، اور اپنے شہر پہ انگریز بمب پھینکتے رہے۔ بغداد کو کس نے توڑا پھوڑا؟ مسلمانوں نے، امریکہ نے۔ سیدھی سی بات، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی امریکہ نے۔ امریکہ یہودی اور کافر، اور ان دنوں یہ بات عام آئی تھی کہ سرکار کے دربار کو بھی چھینٹے لگے۔ اب چھینٹوں کی تو بات ہم نہیں کرتے، چلے لگے یا نہ لگے، یعنی جو شل جاتے ہیں نا، گولیاں کچھ جا کے وہاں بھی دیواروں کو لگی، چھوڑ دیتے ہیں ان کو کہ ان کے دربار کو نہیں لگی ہوں گی۔ اپنا دربار بچا لیا اور اپنا شہر تباہ کروا لیا۔ کیا خیال ہے؟ اپنا شہر نہ بچا سکے، وہ دہلی، پاکستان، لاہور، کراچی آ کے بچائیں گے؟ آدمی جس شہر میں رہتا ہے اس سے ایک انس ہو جاتا ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہاں سے ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے، یعنی آخری ٹھکانہ بھی وہی شہر ہے۔ دنیا بھر سے کام کاج کر کے
بغداد پہنچ جاتے ہیں واپس، لیکن اپنے شہر کو نہیں بچایا اور ساری دنیا کے شہروں کو بچا رہے ہیں۔ ہمارے وہ پاکستان کے تو 65 میں جو جنگ ہوئی نا، پاکستان انڈیا کی بڑی معروف جنگ تھی 65 والی، اتنی کہاوتیں، اتنی روایتیں، حکایتیں آئیں۔ اس وقت ابھی میڈیا کا دور نہیں تھا، نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ آج تو وہ سارا کچھ دکھا بھی دیتے ہیں نا بنا بنا کے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا اس وقت رنگ اختیار کیا، لو جی جٹ آیا، بمبار آیا انڈیا کا، اب وہ چونکہ ہندوؤں کی طرف سے آ رہا ہے، انڈیا کا بمبار آیا، لاہور پر اس نے حملہ کر کے پھینکا، بم لاہور پر پھینکا، سرکار آئے، انہوں نے بم کو پکڑا، راوی کے دریا میں ڈال دیا، کیونکہ لاہور کے پاس سے راوی گزرتا ہے۔ اب لاہور والا بم جو ہے وہ راوی میں ڈالا، اور دجلہ فرات کہاں ہیں؟ دجلہ فرات بغداد شہر کے پاس سے گزرنے والا دریا، وہاں کوئی بم امریکہ کا پکڑ کے پانی میں نہیں ڈالا، وہ سارے شہر پہ لگوائے کہ ان کا یہ ٹھکان، ان کا علاج ہے، مارو ان کو۔ کس طرح کے نظریات لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے کہتے ہیں کہ درسوں میں ہمارے بزرگوں کا ذکر نہیں آتا۔ اگر اس وجہ سے دلوں میں تکلیف ہوتی، نفرت ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہم سے تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العزت نے وہ ماحول بیان فرمایا، وہ لوگوں کی، ان لوگوں کی کیفیت اور حالت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرت جنم لینے لگتی ہے، پنپنے لگتی ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کافر نہیں کہا، اللہ رب العزت نے ایمان کے 6 ارکان ہے، 6 ارکان نہیں گنائے، صرف ایک ہی بات کہہ دی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ ان کا کام ہے۔ اور جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو، آپ دیکھیں گے بہت سارے معاملات، بہت ساری آیات، بہت سارے مقامات ایسے ہیں صرف آخرت کے انکار پر ہی بات ختم کر دی، کیونکہ جس کا آخرت سے انکار ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے وہی معاملہ کیا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ ساری بات کر گیا، اس میں ہمارے کسی سرکار کا نام نہیں لیا۔ سرکار وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی ہوں گے نا، اور وہ بھی ہمارے یہاں تو اب سرکار و دربار کا زور ہے، یہی الفاظ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جائے، من دونہی یعنی دون اللہ، اللہ کے سوا جب دوسری پارٹیوں، اب یہاں پھر سرکاریں ہی آئے گا یا کوئی اور چیز آ سکتی ہے، اور وہ تو یہ نہیں چاہتے نا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ میں دوسرے اس نے فلاں بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، فلاں گورنر کا ذکر نہیں کیا، فلاں منسٹر کا، یہ نہیں، بات گھوم پھر کے پھر سرکاروں پہ ہی آئے گی۔ اگر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جس وقت اللہ کے سوا دوسری سرکاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، انہیں اچھا لگنے لگتا ہے کہ چلیے اب ہمارے بھی کچھ نہ کچھ درمیان میں آ گئے۔ یہ اللہ کا ذکر تو کرتا رہا لیکن ساتھ اولیاء اللہ بھی لے آئے۔ اولیاء اللہ اگر نیک ہے کوئی آدمی، اب یہ تو گارنٹی نہیں ہے نا کہ جس کو میں نے ولی مان رکھا ہے وہ نیک ہی ہوگا۔ میں کئی مرتبہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایک دربار بڑا مشہور ہے، گھوڑے شاہ، گھوڑے شاہ، اور معروف ہے کہ وہاں گھوڑا ہی دفن ہے۔ اب کتنا نیک مانیں گے اس کو، اس سرکار کو کتنا نیک مانیں گے اور کیسے مانیں گے؟ لیکن اگر کوئی ولی نیک ہے، یقیناً وہ نیک ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی جزا ہے، لیکن اس کا ذکر ہمارے یہاں اس انداز سے کیا جائے کہ وہ بھی ہماری بگڑی سنوارتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، بگڑی سنوارتا ہے، بگڑی بناتا ہے،
تو پھر تو وہی بات ہو گئی، جیسے وہ کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی شروع ہو جائیں۔ بگڑی سنوارنے والا صرف اللہ ہے، بگڑی بنانے والا، بگڑی سنوارنے والا، مشکل کشائی کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جب اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں خوشی آ جاتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہہ دیجئے اے میرے نبی، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے، اے اللہ تو جو کہ زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر، جو غیب اور موجود ہر چیز کو جانتا ہے۔ حاضر کو تو ہم بھی جانتے ہیں نا، لیکن ہمارے حاضر کو جاننے کی بھی ایک حد ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے، یا کسی کو معلوم ہے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں۔ آپ گاڑیاں کھڑی کر کے آئے ہیں، پکا یقین ہے کہ وہیں کھڑی ہوں گی، ہمارے جانے تک کوئی چلا کے لے گیا ہو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا عالم الغیب و شہادہ ہونا بھی کمال درجے کا۔ کوئی چیز موجود ہے، کوئی چیز غیر موجود ہے، اللہ کو اس کی ہر طرح جزئی کلی ہر حالت معلوم ہے، ہر حالت پہ اس کی نظر ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہماری نگاہ تھوڑے سے محدود پیمانے پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے عالم الغیب و شہادہ، جو کہ کھلے اور بند، ظاہر اور پوشیدہ، غیب اور شہادہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ تو فیصلے کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اے اللہ ان کے فیصلے تو ہی کرے گا۔ دنیا میں آپ اختلاف، مسئلے کا اختلاف ہو جائے، مولوی نہیں سنبھالے جاتے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے، کیسے فیصلے ہوں گے؟ توحید پر اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اختلاف، رسالت پر اختلاف ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی توحید پر اختلاف ہے تو رسالت پر بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی مختار کل تھے، جو چاہے نبی کر سکتا ہے، بلکہ اللہ سے بھی تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑا کر دیا یا نہیں؟ یہ رسالت میں ہمارے اختلافات ہیں کہ ہم نبی کو اللہ سے بھی بڑا کر دیتے ہیں، نبی کو مختار کل کر دیتے ہیں، جبکہ رسالت کی شان میں یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہیں، قرآن کریم میں اللہ نے کہلوایا، اے میرے نبی تم یہ کہہ دو میں کون ہوں، کہہ دو میری کیا کیا صفتیں ہیں، کہہ دو میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا۔ نہیں مانتے، مانیں گے وہی جو ہمارے کسی بزرگ نے ہمیں کہا ہوا ہے، قرآن میں آ گیا ہے تو کیا کریں، ہمارے بزرگ کو قرآن نہیں آتا۔ عجیب حجت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ کو قرآن نہیں آتا تھا، وہ حافظ قرآن تھے، اس کے باوجود حافظ قرآن ہو جانا عظمت ہے، حافظ قرآن ہو جانا بڑی فضیلت ہے، حافظ قرآن ہو جانا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، لیکن حافظ ہو جائے 30 سپاروں کا، 114 سورتوں کا، 6600 سے زیادہ کلمات و آیات کا، اور ایک آیت کا ترجمہ نہ آتا ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہ ہماری سرکار بھی حافظ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو کیا معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں آتی تو صرف پڑھ لینے سے سرکار کیا کریں گے؟ وہ ثواب کما سکتے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ لیکن تو فیصلے کرے گا ان مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، وہ اختلاف توحید میں ہو، وہ اختلاف رسالت میں ہو، وہ اختلاف مسائل و احکام میں ہو،
جہاں بھی اختلاف ہے اے اللہ ان کے اختلافات میں فیصلہ تو ہی دے گا، اور عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، مختار کل بھی مانتے ہیں، عالم الغیب بھی مانتے ہیں۔ نہ آپ مختار کل تھے نہ عالم غیب تھے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات ذکر کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مختار کل ہوتے، جیسا کہ یہ مانا جاتا ہے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جس بچے کو اتنا پیار کرے آدمی، چومے، چاٹے، سونگے، سینے سے لگا کے رکھے، جس بچے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر جائیں، خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر جائیں، اور اتر کر آ کر بچے کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا کے پھر خطبہ شروع کر دیں، چھوٹی سی بات ہے یہ۔ ممبر رسول پہ خطبہ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے نواسے آ رہے ہیں، افتاں خیزاں گرتے پڑتے، چھوٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خوبصورت لباس پہنایا ان کو، اور نانے کی طرف نکل گئے، اور نانا حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پکڑا، پیار کیا، بٹھایا، خطبہ شروع کیا، لیکن کہاں سے شروع کیا خطبہ؟ اپنے خطبے کا جو اصل موضوع تھا اس سے ہٹ کر پہلے یہ بیان کیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ خطبے کے موضوع میں یہ جملہ ڈال دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مال اور اولاد واقعی فتنہ ہے۔ ساتھ فرمایا کہ میں نے بچوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، بچوں کو پکڑ لیا۔ یہ بچہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے اور مختار کل کچھ کر نہ پائے، کیسا مختار کل ہوگا یہ؟ اور اگر یہ کہیں کہ مدینہ منورہ سے کربلا دور ہے، مدینہ منورہ میں اپنا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنا صلبی بیٹا، یہ تو نواسا ہے، اپنا صلبی بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ شیر خارگی کی عمر ہے، ابھی دودھ پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کی جتنی سانسیں تھیں مکمل کر دی، گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہاتھوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو لیے ہوئے ہیں، اور بچے کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور ٹوٹ گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ اس وقت یہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکلوتا بیٹا ہے، بیٹوں میں سے صرف یہ اکیلا ہی۔ قاسم فوت ہو گئے، عبداللہ، طاہر اور جو طیب نام ہیں وہ عبداللہ ہی کے نام ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہ اکلوتا بیٹا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہو، پہلے بچے فوت ہو گئے ہیں، ان کا غم الگ، اور اب اس کا آدمی گوارا کر سکتا ہے کہ میرے اندر طاقت موجود ہے، آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں 10,000 روپیہ خرچ کروں میرا بچہ بچ جاتا، آدمی اپنے آپ کو بیچ کر بھی وہ 10,000 لے کے آئے گا، لائے گا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کتنی بھی رقم چاہیے ہوتی، صحابہ اکرام ساری دنیا اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے، لیکن بچے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ بچے کی سانسیں کھینچنے والا اب کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ہے مختار کل جو نبی کے بیٹے کی سانسیں کھینچ رہا ہے، اور نبی اس کو بچا نہیں پا رہا، ہم مان رہے ہیں کہ مختار کل ہے۔ عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے، ہم نے نبی کو بھی غیب جاننے والا کہہ دیا۔ اب اس کے بارے میں بھی ایک ہی صرف چھوٹا سا واقعہ ذہن میں لے آئیے، اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اس واقعے کا کیا تجزیہ کرتے ہیں، پھر کہاں اس کو لے کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ مہینہ بھر پوری امت پریشان رہی، مہینہ بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر، یہ دونوں گھر تو ڈائریکٹ تھے نا، جیسے کنسرن پرسن کہتے ہیں نا، یہ دو گھر تھے جن کا ڈائریکٹ اس واقعہ سے تعلق ہے، اور مسلمان جو اپنے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی قبول نہیں کر سکتے وہ بھی پریشان ہیں۔ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی نظر سے دیکھے، حضرت عمر فاروق جیسے انسان پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بات کوئی کر رہا ہے،
ذرا اس کی بات میں درستی آئی، عمر فاروق کے ہاتھ میں تلوار بار بار کانپ جاتی ہے، کب مجھے اشارہ ملے اور میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ نبی پاک سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ اتنے لوگ موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار کل ہوتے تو ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جان بچا لیتے یا نہیں بچا پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار کل والا کھاتا بھی ہم نے ڈال دیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان بنا دیا، اسی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بھی بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، ظاہر کی، باطن کی، کھلے کی، پوشیدہ کی، اندر کی، باہر کی، اندھیرے کی، روشنی کی، تمام خبریں صرف اللہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ خبریں نہیں ہیں۔ انت تحکم بین عبادک، تو فیصلے کرے گا اپنے بندوں کے مابین، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان امور میں جن امور میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے انشاءاللہ حج کا جو مسائل اور احکام ہیں اس کا ذکر شروع کریں گے، اور وہ شاید 1 یا 2 نشست میں ہو، ایک پہلی میں تو ختم نہیں ہوا کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تفصیلات سب کے سامنے آ جائیں، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کر لو، پوری تفصیل ہو تو آدمی کو کچھ نہ کچھ یاد رہ جاتا ہے۔ پہلے سے اس کو اتنا مختصر کر دیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک چیز نکل گئی تو پورا حکم ہی نکل جائے، تو قدر تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ 1 یا 2 نشستوں میں باذن اللہ تعالی، اور وہ اگلے جمعہ سے شروع کریں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے باذن اللہ۔ جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ خاص طور پر، اور جو نہیں بھی جا رہے، حج کے مسائل سیکھنا تو میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ مسائل سیکھیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لہٰذا خود تشریف لائیے اور ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لائیے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو اطلاع کر دیجئے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے درس یہاں یہ ہوگا۔ دو 2017 کے رمضان میں سرجری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی، ان روزوں کو میں 2018 میں ادا کر رہی ہوں، پیر اور جمعرات اور کبھی ہفتہ کے دن بھی رکھتی ہوں، تو کیا پیر اور جمعرات کے روزوں میں رمضان کے روزے ادا ہوں گے؟ پیر اور جمعرات کے روزوں میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں رمضان کے روزے فرض پورے کر رہی ہوں تو یہ روزے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پیر کے جمعرات کے ویسے بھی سنت ہیں، لیکن آپ اس دن فرض ادا کریں، فرض ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اکیلا جمعے کا روزہ جو ہے نا اس سے احتیاط کریں، اگر جمعرات کے ساتھ جمعہ رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، جمعرات کے ساتھ لگے ہاتھوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو روزہ کے لیے اور رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، لہذا صرف جمعہ کے لیے نہیں، اگر پیر جمعرات جمعہ 3 دن ہوتے ہیں ہفتے میں تو ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے فرض روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ حکم خاص طور پر نفلی روزہ کے لیے ہے، البتہ اگر جمعرات کے ساتھ جمعہ مل کے آتا ہے تو نفل بھی اس طرح جائز ہے۔ اور ساتھ ایک بات اور بھی یہاں ہے کہ 2017 کے روزے 2018 میں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک عذر کی وجہ سے چھوٹے تھے، اور اگر کسی نے سستی کی وجہ سے 18 کی بجائے 19 کر دیا تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ روزے بھی رکھنے ہوں گے، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا یعنی تقریباً 15 ریال ہر روزے کے ساتھ ساتھ کفارہ دینا ہوگا کہ پورا سال گزر گیا اور آپ نے یہ قضا کیوں نہیں کی۔ اور یہ 2018 اور 2019 یا 2017 کی بات نہیں رہے گی، رمضان سے رمضان کی بات ہوگی۔ اب یہ 17-18 میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے،
ایک رمضان کے روزے چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیں تو صرف روزے رکھیں، اگر اس سے اگلے میں جا کے رکھیں گے تو پھر ایک کفارہ ہر روزے کا اور ایک روزہ۔ تہجد کی نماز آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھنی چاہیے، اگر کسی کو نیند ہی فجر کے بعد آتی ہو تو وہ کس طرح تہجد ادا کریں؟ وہ جب تہجد کا وقت ہے اس وقت تہجد پڑھیں، انشاءاللہ اس کی تہجد قبول ہوگی۔ یہ جو شرط لگائی جاتی ہے کہ سو کے اٹھنا ضروری ہے، یہ شرط ثابت نہیں ہے۔ ویسے تو عظیمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوئے آدمی کا اٹھنا کتنی ہمت کی بات ہے۔ نرم گرم بستر میں جب آدمی سو جائے تو پھر تو فرض کے لیے اٹھنا بڑی اس ذات کی کرم نوازی ہے کہ فرض کے لیے اٹھا دے، تہجد کے لیے اٹھنا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو وقت ہی ایسا مل رہا ہے کہ وہ فجر کے بعد ہی سو پاتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا وقت جو ہے وہ وہی ہے جو کہ تہجد کا عام وقت ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے یہ عادت ڈالی ہوئی ہے تو یہ بہت بری عادت ہے، یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے رکھے ہیں، آپ نے فطرت کو الٹ رکھا ہے کہ آپ رات کو کچھ کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت کئی لوگوں کو کوئی ڈیوٹی ایسی مل گئی کہ رات ہی کرنی ہے، الگ بات ہے، اس میں ایک مجبوری ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ فطرتی معاملات کی خلاف ورزی یا فطرت سے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رات کو سوتے تھے، ہمیں رات کو سونا چاہیے۔ اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دن کو معاش اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ ایک آدمی رات کو معاش اور دن کو آرام کرے گا تو فطرت کی بغاوت ہوئی یا نہیں؟ اللہ رب العزت کے احکام کے تابع رہنا چاہیے۔ بعد میں پوچھیں یا اسی کے بارے میں؟ ہاں، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آدمی کوئی پڑھتا ہے، 11 رکھتے پڑھ بھی سکتا ہے آدھے گھنٹے میں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ 4 پڑھے، 4 نہیں 5 پڑھے یا 3 پڑھے، 4 کیوں پڑھے گا؟ پہلے وتر پڑھ چکا ہے، اگر وتر پڑھ چکا ہے 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، اس کی مرضی، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اذان سے پہلے جتنی پڑھ لے جائز۔ صغیرہ گناہوں کی کوئی پہچان اور کوئی اصول ہے جس کے ذریعے صغیرہ گناہ کا فیصلہ کیا جائے، یا پھر دین میں صرف صغیرہ گناہ کی فہرست ہیں؟ یہ فرشتیں کبیرہ کی تیار ہوتی ہیں، صغیرہ کی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں، کیونکہ صغیرہ کی فرشت تیار کرنا میرا خیال ہے کسی کے بس میں ہی نہیں۔ کبیرہ کی فرشتے موجود ہیں، جو الکبائر کے نام سے کتابیں ہیں، پہاڑ جیسے گناہ، ایک اردو ترجمہ ہے مولانا ابو عبد الرحمن شبیر بن نور کا، پہاڑ جیسے گناہ، اور یہ ترجمہ ہے علامہ ذہبی کی کتاب ہے ایک، اس کا الکبائر علامہ ذہبی کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں 70 کے قریب کبیرہ گناہ گنے گئے، 70 کے قریب کبیرہ گناہ گنے گئے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی، ان کا بھی ایک رسالہ ہے جس میں الکبائر کے نام سے ہے، اس میں بھی 70 کے قریب یا کم و بیش گناہ کم ہیں، کچھ اس سے شمار کیے گئے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ایک علامہ حیتمی ابن حجر حیتمی، یعنی تا 2 نقطے والی، اور نور الدین حیتمی سا 3 نقطے والی، یہ پہلی کنیت میں فرق ہے اور نام میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ جو حیثمی ہیں سا والے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، مجمع ازواد نام کی بڑی مشہور کتاب ہے نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جو حیثمی جن میں ایک نقطہ کم ہے، وہ کچھ فنون میں بھی کم ہیں، وہ محدث نہیں ہیں، وہ عالم ہیں۔ عالم کا محدث ہونا ضروری نہیں ہوتا، عالم ہیں بلا شبہ، اور بڑے عالم ہیں، امام لکھا جاتا ہے ان کے ساتھ، امام ابن حجر حیثمی اور امام نور الدین حیثمی۔ امام حیثمی ابن حجر کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، وہ 2 جلدوں، اتنی موٹی موٹی 2 جلدوں، سائز بڑا، یہ ایک ہوتے چھوٹا کتابی سائز، بڑے سائز کی 2 جلدوں میں، اس میں
200 کیا میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ گناہ جمع کیے گئے جن کو کبیرہ شمار کیا گیا، اور کوئی نہ کوئی واقعہ ذکر کیا، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ باتیں، کچھ حکایات، کچھ چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ کتاب بڑی ضخیم ہو گئی، اور ویسے بھی 70 کہاں اور 200-400 کہاں. تو یہ فہرستیں ساری کبیرہ گناہوں کی ہیں. صغیرہ گناہوں کی فہرست میرا خیال ہے بن بھی نہیں پائے گی، کیونکہ صغیرہ تو دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہم کرتے ہی چلے جاتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ کبیرہ سے بچیں، اور ساتھ ہی اگر پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، صغیرہ کبیرہ کی تقسیم میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، پتہ چل جائے کہ قرآن کریم کے کسی حکم کے خلاف، اس کام کو چھوڑ دیں. اب صغیرہ کبیرہ کے فیصلے کرنے اللہ پہ چھوڑیں. اب آپ ان فیصلوں پر نہیں یہ صغیرہ ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. اہل علم نے لکھا ہے لا صغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار. اگر کوئی توبہ استغفار کر لے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن کے کبیرہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پہاڑ کنکریوں سے ہوتا ہے، ہر کنکری اتنی سی ہوتی ہے، کنکریوں کا مجموعہ پہاڑ، اور قطرات کا مجموعہ یہ بر و بحر. یہ جو جتنی باڑیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں بارشوں کے بعد، تو بارشیں تو ایک قطرہ قطرہ ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ میشود دریا، قطرے سے دریا بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کرتے چلے جائیں گے تو آٹومیٹک ہی گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا. لہذا گناہ چھوٹا یا بڑا اس کی تقسیم جانے کی بجائے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. کیا صدقے کے پیسے سے کوئی قرض دیا جا سکتا ہے؟ صدقے کے پیسے سے قرض، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی کسی نے صدقہ دیا اور اس سے آپ نے قرض ادا؟ صدقے کے لیے اس نے رکھا ہے، صدقے کی نیت سے. اب کسی نے قرض مانگا، کیا وہ صدقے کے پیسے صدقہ کے لیے رکھا وہ دے سکتا ہے؟ قرض دے دے اور جب وہ واپس آئیں گے پھر صدقہ کر دے، دوہرا ثواب انشاءاللہ. نیت میں فطور نہ آنے دے کہ چلے اب اس کو قرضہ دے دیتا ہوں، یہ بھی تو ثواب ہے اور یقیناً ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن جو نکال دی اللہ کے ساتھ وہ اپنا حساب کلیئر رکھے، جب ملیں گے پھر صدقہ کر دے، دوہرا ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے لوگ تو شرطیں لگا دیتے ہیں نا کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اسے سلام مت کہو، کوئی وضو کر رہا ہے اسے سلام مت کہو، جو تلاوت کر رہا ہے سلام مت کرو. علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے دنوں ایک فتویٰ دیا تھا، ابھی تو وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کی زندگی میں فتویٰ بہت چھپا، عام چھپا، دیواروں پہ لگا، مسجدوں میں بٹا، ایک بس ہاتھ کے برابر پیپر تھا وہ، دونوں طرف خوبصورت پیپر. اس میں تھا کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو آپ اسے سلام کہتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دے کے پھر تلاوت شروع کر دیتا ہے، وہ دوہرا ثواب لے جاتا ہے. قرآن تو پڑھ ہی رہا ہے، سلام کا بھی جواب دے دیا، دوہرا ہو گیا نا. وہی معاملہ ہے کہ قرض دینا بھی صدقے کا ثواب ہے، جب پلٹ کے آئیں گے وہ پھر سارے نکال دے گا تو یہ دوہرا ثواب لے جائے گا. اگر امام کے پیچھے 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائے اور پوری نماز میں اس وجہ سے 3 تشہد ملیں تو کیا تینوں تشہد میں اتحیات پڑھیں گے یا صرف 2 میں؟ آپ جب تک امام کے ساتھ ہیں آپ امام کے ساتھ رہنے کے پابند ہیں، جو کچھ امام پڑھ رہا ہے پڑھتے جائیں. امام 3 تشہد کرتا ہے، تینوں میں تشہد پڑھیں گے، اور اگر کبھی آپ کو 4 کرنے پڑ جائیں تو 4 میں بھی پڑھیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکعتیں 3 اور تشہد 4 ہو جاتے ہیں. کبھی گنتی کی ہے یا نہیں؟ رکعتیں 3 ہیں، تشہد 4 ہو گیا، لیکن امام کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نہیں. اور امام نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے. آپ کے ملنے کا وقت ایسا ہوا کہ آپ کو 3 رکعتوں میں 4 مرتبہ تشہد کرنا پڑ گیا، تو 4 میں تشہد پڑھیں گے. جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تب تک آپ التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، التحیات پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے پھر آپ سوچ رہتے ہیں کہ یہ کب سلام پھیرے گا، میں نے آگے بھی نمازیں پڑھنی. یہ سوچنے سے بہتر ہے دعا مانگو، درود شریف پڑھو. جب تک امام کے ساتھ ہو، ادھر ادھر کی وسوسوں میں پھنسنے کی بجائے کوئی نہ کوئی دعا مانگتے رہیں. جناب درس کا وقت تاخیر سے شروع ہونے کی بجائے 8:45 تک شروع ہوگا تو اچھا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ 8:45 پہ آ جایا کریں تو درس شروع ہو جایا کرے گا.
میں جب آیا تھا تو 10 لوگ تھے اس وقت. اب یہ پرچی لکھنے والے شاید پہلے آ کے بیٹھ گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ لوگ آ جایا کریں میں انشاءاللہ حاضر ہو جایا کروں گا. ویسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے, ہوتا تو ہے کبھی نہ کبھی, لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں لیٹ ہوا ہوں اور آپ جلدی آ کے سارا حال بھرا ہوا ہوں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں اور میں آ جاتا ہوں, پھر کچھ انتظار کیا, کچھ دیکھا, کچھ کیمرے ویمرے سیٹ کرتے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ ایسے بھرا ہوا حال ہو, آتے ہی بات شروع ہو جائے, وہ بھی ٹائم بچ گیا, اور پھر مجھے بھی اگلی مرتبہ پتہ ہو کہ میرے آنے تک سارے لوگ موجود تھے, میں اور 10-15 منٹ پہلے آ. اب مجھے آپ نے منگوانا ہے کہ کب آنا ہے. اب آپ نہیں ہوں گے تو اکیلے بیٹھے بیٹھے یہاں آ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آدمی اور کام کر سکتا ہے. عام طور پر باپ کی موجودگی میں بھائی یا کوئی اور لڑکی کے نکاح کے لیے ولی بن سکتا ہے, جبکہ باپ نکاح کے لیے تیار نہ ہو. باپ نکاح کے لیے تیار نہ ہو, دنیا کا کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا. وہ بھائی ہو, چچا ہو, دادا ہو, نانا ہو, پھوپھا ہو, جب تک باپ راضی نہیں ہوگا ولی باپ ہے. باپ مر جائے تو بھائی, چچا, دادا جو بھی آ جائے, یا باپ مسلمان نہیں ہے تو پھر حاکم کا نمائندہ قاضی وہ ولی ہیں. یا باپ مسلمان ہے لیکن وہ زیادتی کر رہا ہے, ایک نیک لڑکا جو پیغام دے چکا نکاح کا, اسے چھوڑ کر ایک بدکار کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس باپ کی ولایت کو کینسل کر کے اس کے بھائی کو یا جو بھی رشتہ دار ہیں اس کی ولایت میں نکاح کیا جائے گا. یہ شکلیں ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ باپ راضی نہیں تو ماموں کو بٹھا دیا, باپ راضی نہیں تو چچا کو بٹھا دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ماموں چچے بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں, چلو آج اس کا تو پتہ کاٹو, اس کی بیٹی کے نکاح ہمیں کرا. آپ کون ہوتے ہیں کرانے والے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کوئی بھی ہو جائے یہ نہیں ہے. وہ تو لوگ مان رہے ہیں ہر کسی کو ولی, گھوڑے کو بھی ولی مان لیا, نکاح میں ولی ہر کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں ضروری ہے کہ وہ باپ ہو. باپ نہیں ہے تو اس کا کوئی آتھورائز پرسن ہو جس کو اس نے اٹارنی دی ہو, پھر وہ ٹھیک ہے. لڑکے کے باپ راضی نہیں ہے, لڑکے کا باپ راضی نہیں ہے تو نہ ہو, اس کی مرضی, کیونکہ لڑکے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اگر لڑکے کے ماں باپ دونوں راضی نہیں ہیں نکاح ہو جائے گا, لیکن جس کے ماں باپ دونوں کسی اچھی صحیح وجہ سے راضی نہ ہوں تو اس نکاح میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر تو ناجائز طور پر لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں, نکاح ہو جائے گا. اور اگر لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نیک بچی موجود ہے, دیندار ہے, عالم ہے, اس سے نکاح کرو, اور تم نے جو یہ فلمی ایکٹریس تلاش کر لی ہے اس کو چھوڑ دو. اب اگر اس پہ ماں باپ ناراض ہیں, یہ کبھی برکت والی شادی نہیں ہوگی, کیونکہ ماں باپ صحیح ہیں اور یہ لڑکا غلط ہے. اور یہ انداز آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت چل رہا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جب بیٹا لا کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے اس سے مجھے نکاح کرنا ہے. اب ایسے میں کبھی کبھی تو ماں باپ مجبوراً بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا اب کر لو. انہیں معلوم ہے کہ یہ لے کے بھاگ جائے گا, معاشرے میں ہمیں ذلیل کرائے گا. ایسی نوبت آنے کی بجائے آپ اپنے والدین کو راضی کریں, اور صحیح نکاح صحیح جگہ ہوگی تو یقیناً راضی بھی ہو جائیں گے. دمام میں ایک ہاسپٹل میں خون دینے پر 500 ریال دیے جاتے ہیں, اس 500 کا کیا حکم ہے؟ یہاں خون دینا کیسا ہے؟ خون دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک آدمی فوت ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, تکلیف میں ہے, اس کا جو بلڈ گروپ ہے وہ آپ کا ہے, خون دے دیں اور ڈونیشن کریں, یہی اچھا ہے, یعنی بلا معاوضہ دیں. اور کہیں کہیں میری اطلاع کے مطابق ایسا ہے کہ وہ بلا معاوضہ لیتے ہی نہیں. خون بھی آپ کا فٹ آ گیا, وہ لینا ہے, اور ان کا قانون ہے کہ وہ پیسے ضرور آپ کو دیں گے, 100 ریال 200 500 جتنا بھی ہے, وہ 500 ریال لے لیں. اور پہلے تو آپ کو موقع نہیں ملا صدقہ کرنے کا, آج فائدہ اٹھا لیں. پہلے تو جیب سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, دبا دبا کے رکھتے ہیں کہ اس سے پیسہ نہ نکل جائے. آج تو باہر سے آیا ہے, کہیں باہر ہی اچھی جگہ پہ لگا دیں. شیخ جیسے ہم نے تو ہاسپٹل میں ہی ہیں کنگ فہد میں,
تو وہاں ڈونیٹ نہ کر کے 500 ریال لینے کے ارادے سے ہم وہاں لوگ جاتے ہیں بلڈ بیچتے ہیں دوسرے ہاں نہیں وہ تو پھر خون بیچنے والی بات ہوگی، وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ڈونیشن کی ضرورت ہے اور آپ نے ڈونیٹ کیا اور قانون یا ان کا اپنا نظام کہہ رہا ہے کہ پیسے لینے ہیں، آپ نے لے لیے، کہیں صدقہ کر دیں۔ اور یہ جو یہاں سے بھاگ کے وہاں جا کے لیتے، وہ صدقے کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے تھوڑا لے رہے ہیں، وہ تو اپنے سگریٹ کے پیسے لا رہے ہیں، خون بیچ کر خون جلانے والی چیز لا رہے ہیں، کچھ ادھر بیچ دیا، کچھ اب جلائیں گے اس 500 ریال سے۔ ابھی جو ہے ضمنی طور پر ابھی حالات بہت ہی خراب ہیں، کچھ لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ یہ جو مجبوری کے حالات ہیں اس میں احکام بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا مجبور ہے کہ کوئی اس کو ادھار بھی نہیں دے رہا، اپنے پاس پیسے نہیں، اسے ایک راستہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں ایسے کر لوں گا تو ایسے میں تو اللہ رب العزت نے خالص حرام کھانے والے کو بھی کہا کہ گناہ نہیں۔ اللہ نے ذکر کیا خنزیر، خون، یہ وہ ساری چیزیں، اور ساتھ ہی جو غیر اللہ کے نام چڑھاوا چڑھایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی مجبور ہو جائے، بغاوت کا ارادہ نہیں اور حدود سے تجاوز کی نیت نہیں، مجبوری کے تحت کوئی کام کر لے، اللہ نے فرمایا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی یہاں جو آپ کا اللہ کا کلام مبارک ہے اس کی باریکی ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے خنزیر حلال ہے، یہ نہیں کہا، کہا کہ وہ کھا لے اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے، لیکن خنزیر حرام ہی رہے گا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا صرف مجبوری کی وجہ سے۔ تو ایسی مجبوری اگر کسی کو آ جاتی ہے تو وہ جا کے خون دیتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ بیچ کے اپنا آپ بچا رہا ہے۔ اگر دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک جگہ کھاتے پیتے ہیں، بعد میں پوچھ لینا، میں نے سن لیا تھا کچھ۔ اگر دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک جگہ کھاتے پیتے ہیں تو کیا ایک جانور میں دونوں بھائیوں، اگر دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھاتے پیتے ہیں، کما کے لا کے ایک ہی اکاؤنٹنٹ کو دیتے ہیں، بابا حضور جو ہیں موجود ہیں، وہ بڑے چیف گھر میں، دونوں لا کے اسی کو دے رہے ہیں، تو ایک گھر میں ایک بکرا کافی ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے کہ مجبوراً دوسرا لا کے دے، لیکن اگر کمانے والے دو ہیں، بکرے دو دیتے ہیں، بڑی اچھی بات۔ بابا اپنا بھی ڈال لے تو تیسرا ہو جائے گا، اور بھی اچھی بات ہو جائے گی، لیکن کافی ایک ہے، تینوں کے، بابا کے اور بیٹوں کے، تینوں کی طرف سے ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا ہے۔ اب یہ چونکہ ایک ہی گھر ہے، پرچیاں بند کر دیں۔ ہاں صحیح بات ہے یہ۔ چلیے تین چار سوال ہیں، نہیں امتحانات کہیں کیا ہیں، نہیں کوئی، چلیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس حج کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا۔